عزیز طلباء السلام علیکم۔ کرنٹ الیکٹریسٹی کے حوالے سے بات کریں گے۔ الیکٹرک کرنٹ چارجز کی موشن کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ہم آپ کو آج کرنٹ الیکٹریسٹی اور اس سے متعلقہ مظاہر مثلا کنونشنل کرنٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو الیکٹرک کرنٹ کسی کراس سیکشنل ایریا میں سے الیکٹرک چارجز کے بہاؤ کی شرح کو کرنٹ کہتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد زیادہ تر چارج نیوٹرل ایٹمز کے ساتھ منسلک ہے۔ ایٹم میں موجود الیکٹرانز اور نیوکلیس کے درمیان کشش کی الیکٹروسٹیٹک فورس پر قابو پانا آسان نہیں ہوتا۔ تاہم میٹلز میں کچھ الیکٹرانز نیوکلیس کے ساتھ مضبوطی سے منسلک نہیں ہوتے بلکہ بے ترتیب رینڈملی ادھر ادھر حرکت کرتے رہتے ہیں۔ ان کی نیوکلیس کے ساتھ فورس بہت کم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے الیکٹرولائٹک سولوشن میں بھی کچھ پازیٹیو اور نیگیٹو چارجز بے ترتیب آزادانہ حرکت کرتے ہیں۔ جب یہ آزاد چارجز کسی بیرونی باہر والی الیکٹرک فیلڈ میں رکھے جائیں تو یہ ایک خاص سمت میں حرکت کرتے ہیں جس کی وجہ سے کرنٹ پیدا ہوتا ہے۔ الیکٹرک کرنٹ کا بہاؤ پازیٹیو چارجز یا نیگیٹو چارجز یا بیک وقت دونوں طرح کے چارجز کی موشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میٹلز میں کرنٹ کا بہاؤ صرف آزاد الیکٹرانز یعنی نیگیٹو چارجز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ الیکٹرولائٹ یعنی اردو میں ان کو برق پشیدے، برق بجلی سے نکلا ہے، کہ مالیکیول پانی کے محلول یعنی سولوشن کے اندر پازیٹیو اور نیگیٹو آئنز کی صورت میں الگ ہو جاتے ہیں۔ عزیز طلباء یہاں یہ بات سمجھ لیجئے، آئن کب بنتے ہیں؟ ایٹم نیوٹرل ہوتے ہیں کیونکہ نمبر آف پروٹون اور نمبر آف نیوٹران ایکول ہوتے ہیں۔ سے کہ 3 الیکٹران ہیں تو -3، 3 پروٹون ہیں تو +3۔ -3 اور +3 کو جب بھی آپ آپس میں پلس کریں گے تو آنسر 0 ہو جائے گا، نو چارج ہو جائے گا۔ چونکہ الیکٹرانز جو ہیں آزادانہ حالت میں موو کر سکتے ہیں، یا تو وہ ایٹم سے نکل جائیں، اگر ایٹم سے وہ نکل جاتے ہیں تو پیچھے اگر ایک الیکٹران نکلے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مائنس آئن بن جائے گا، -1 اوپر آ جائے گی، کیمسٹری کا سوال ہے۔ اسی طرح اگر 2 الیکٹران نکل جائیں تو -2 آ جائے گا، وہ ویلنسی بھی ہے، اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس نے کتنے الیکٹران جو ہیں وہ لوز کر دیے۔ اگر 2 الیکٹران یا 1 الیکٹران اس میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر وہ الیکٹران جو نکل جاتے ہیں تو پیچھے جو پازیٹیو پروٹون ہے چونکہ نیوکلیس میں بند ہوتے ہیں وہ تو نکل نہیں سکتے، تو وہ ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ سے کہ ایک ایٹم میں 3 الیکٹران تھے، 2 الیکٹران نکل گئے تو وہاں پہ کیا آ گیا؟ مائنس چارج کم ہو گیا، پلس آ جائے گا۔ اگر 2 الیکٹران ایڈ ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے 2 الیکٹران بڑھ گئے تو اس کے اوپر -2 چارج آ جاتا ہے۔ یہ ہے عزیز طلباء، اس کو اسی طرح پازیٹیو اور نیگیٹو آئنز بنتے ہیں، یعنی کہ الیکٹران کی ایڈیشن کی وجہ سے جو ہے وہ نیگیٹو آئن بن جائے گا، اور الیکٹران ڈسچارج ہو جائے، نکل جائے تو پازیٹیو آئن بن جاتا ہے۔ لہٰذا الیکٹرولائٹ میں کرنٹ کا جو بہاؤ ہے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں طرح کے چارجز سے ہوتا ہے۔ اگر آپ جو ہے کسی بھی کراس سیکشنل ایریا میں کسی وقت کے دوران، ٹائم کے دوران کیو چارج گزرتا ہو تو اس میں بہنے والا جو کرنٹ ہے وہ I کہلاتا ہے۔ اس کو آپ میتھمیٹیکل فارم میں کیپٹل I is equal to کیپٹل Q over T۔ الیکٹرک کرنٹ کا ایسا یونٹ امپیئر ہے۔ اگر کسی کنڈکٹر کے کراس سیکشن سے کرنٹ کے بہاؤ کی شرح 1 کولم فی سیکنڈ ہو تو کرنٹ 1 امپیئر ہوگا۔ کرنٹ کے چھوٹے یونٹس ملی امپیئر اور مائکرو امپیئرز ہیں، جیسے 1 مائکرو امپیئر از اکول ٹو 10⁻³ امپیئر۔ اسی طرح 1 مائکرو جو ہے وہ امپیئر از اکول ٹو 10⁻⁶ کے برابر ہے۔ بیٹری کرنٹ کا ایک سورس ہے، منبع ہے۔ بیٹری کے اندر الیکٹرو کیمیکل کا عمل پازیٹیو اور نیگیٹو الیکٹرک چارجز کو الگ کر دیتا ہے۔ چارجز کے علیحدہ ہونے سے
بیٹری کے ٹرمینلز کے درمیان پوٹینشیل ڈفرنس پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم کنڈکٹر کی تار کو بیٹری کے ٹرمینل کے ساتھ جوڑتے ہیں تو پوٹینشیل ڈفرنس کی وجہ سے چارجز ایک ٹرمینل سے دوسرے ٹرمینل کی طرف حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بیٹری کی کیمیکل انرجی الیکٹرک پوٹینشیل انرجی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب چارجز سرکٹ میں حرکت کرتے ہیں تو ان کی الیکٹرک پوٹینشیل انرجی کم ہو جاتی ہے۔ یہ الیکٹرک پوٹینشیل انرجی دوسری کارآمد قسم کی انرجی جیسے ہیٹ ہے، لائٹ ہے، ساؤنڈ ہے وغیرہ میں تبدیل کی جا سکتی ہے۔ صرف انرجی کی شکل تبدیل ہوتی ہے لیکن چارجز کی تعداد کانسٹنٹ رہتی ہے، یعنی چارجز استعمال نہیں ہوتے۔ الیکٹرک پوٹینشیل انرجی کی بجائے ہم الیکٹرک پوٹینشیل کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں جو فی یونٹ چارج الیکٹرک پوٹینشیل انرجی کے برابر ہے۔ عزیز طلباء، آپ جو کنونشنل کرنٹ کی جو موشن ہے وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے کہ بیٹری کی بطور کرنٹ سورس جو ڈائیگرام کا خاکہ ہے وہ کیا ہے۔ آپ کی کتاب میں بھی جو 10ویں کی کتاب ہے اس میں 14.1 جو فگر ہے وہ اس حوالے سے ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا اہم سوال جو امتحانی نقطہ نظر سے آپ کے کانسیپٹ کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کسی بھی جو انسولیٹر ہے جو کنڈکٹر کے اندر جو کرنٹ کیوں نہیں بہتا، تو کسی بیرونی سورس کی غیر موجودگی میں کنڈکٹر سے کرنٹ کوئی اس لیے نہیں بہتا کہ اس کی وجہ الیکٹران کی بے ترتیب موشن ہے۔ الیکٹران جو ہیں وہ بے ترتیب موشن کرتے ہیں، وہ موو کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ عام طور پر پڑا ہوا جو کنڈکٹر ہے اس کے اندر سے کرنٹ چارج پیدا نہیں۔ اگر ایسا ہو جاتا تو یقینی طور پہ آپ جیسے ہی کسی بھی میٹل کی چیز کو اٹھاتے تو آپ کو الیکٹرک شاک لگ سکتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہی بات کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور ہم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلائیں گے۔ اگر یہ اندر جو ہے ان کی جو فری الیکٹرانز ہیں کنڈکٹر کے اندر، ان کی موومنٹ جو ہے وہ ارریگولر نہ ہوتی تو بے ترتیب نہ ہوتی تو یقینی طور پر کرنٹ لگنی تھی۔ اس کے علاوہ آپ اس چیز کو اس طرح بھی سمجھ لیں کہ بیٹری الیکٹرک چارج کو واپس بلند وولٹیج پر منتقل اسی طرح جس طرح کوئی پانی کا پمپ اس طرح بنایا جاتا ہے کہ پانی کو بلندی پہ رکھا جاتا ہے، وہاں سے پانی جو ہے وہ پائپ کے ذریعے سے کم انرجی یعنی ہائر انرجی سے کم انرجی کی طرف بہتا ہے تو وہ پمپ چل کے اس کو دوبارہ پھر چلا دیتے ہیں۔ آج کل لوگ اس سے بہت سے فائدے اٹھا رہے ہیں اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ اس سے الیکٹرسٹی بھی پروڈیوس کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو فگر میں بھی نظر آ رہا ہے کہ چونکہ یہ کلوز جو ہے وہ مٹیریل ہوگا، اگر کلوز نہ ہو تو اگر پانی ہے تو وہ ایواپوریشن میں اڑ بھی سکتا ہے۔ تو اس کا وہی مطلب ہے کہ جیسے ہم نے لا آف کنزرویشن آف میس پڑھا، انرجی نار بی کریٹڈ nor be destroyed but it may convert one form to other form. Mass cannot be created nor be destroyed but it may change from one form to other form. بالکل اسی طرح ہی تو عزیز طلباء آپ اس کو جو ہے اس کو اپنے طور پہ اس کو کر کے تو بڑی پازیٹیو اور یوزفل تھنگز بنا سکتے ہیں۔ آج کل لوگ بنا کے تو اپنے چھوٹے چھوٹے جنریٹر بھی تیار کر رہے ہیں جس سے وہ بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ تو نیکسٹ ہے